Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے قطب الاقطاب، فقیہ الامت اور مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند تھے، جو اجل خلیفہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، گاہے بگاہے مریدین یا متوسلین کے سوالات پر کچھ معمولات ارشادات فرماتے، جن میں سے چند آپ کے سامنے ذکر ہے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے نہ بولنے والے بچوں کے گلے میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے، اور بولنے والے بچوں کو سکھلا دیا کرتے تھے۔ دفع سحر کے لیے ایک عمل آپ کا ارشاد ہے، ایک شخص نے اپنے اوپر سحر کے اثر کی شکایت کی اور تعویذ کی درخواست کی، تو حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ 11 مرتبہ معوذتین، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اس سے بہتر عمل اس کے لیے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے ان دونوں صورتوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سے سحر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے نازل فرمایا تھا، یعنی اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے رد سحر کے لیے ان صورتوں کو نازل فرمایا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اللہ پاک ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قوت حافظہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قوت حافظہ کے لیے ہر فرض نماز کے بعد سر کے اگلے حصہ دائنا ہاتھ رکھ کر، یعنی فرض نماز کے سلام کے بعد 3 بار یا قویو پڑھا کریں۔ لیکن جب میں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں پڑھا کرتا تھا اور میری ذہن بہت کمزور تھی، تو شیخ علیہ الرحمہ نے ہمیں یا قویو 11 مرتبہ پڑھنے کے لیے فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اس سے حافظہ قوی ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمیں بھی بہت نفع ہوا۔ میں کافی محنت کرتا تھا، کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ان عملیات کے بعد اللہ پاک نے ذہن کی کشادگی فرما دی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ آسیب اور پریشان خواب سے حفاظت کے لیے ارشاد فرمایا کہ آسیب اور پریشان کن خواب سے حفاظت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت 4 قل، الحمد شریف اور آیت الکرسی 3 بار، اول و آخر درود شریف 3 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی۔ پریشانیوں کے دفعیہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دفعیہ کے لیے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ الحمد شریف مع بسم اللہ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیا کرے۔ بہت مفید چیز ہے، انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ امتحان میں کامیابی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، ایک طالب علم نے امتحان میں ناکامی کی شکایت کی تو ارشاد فرمایا کہ رب انی مغلوب فانتصر کا ورد رکھے، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، جس کے معنی ہے اے میرے پروردگار، میں عاجز و بے بس ہوں، بس میری مدد فرما۔
دل کی گھبراہٹ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ علم نشرح 7 دفعہ اول و آخر درود شریف 7 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا، گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ جنات سے حفاظت کے لیے ایک شخص نے سوال کیا کہ ان جنات سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور الحمد شریف، آیت الکرسی ایک دفعہ اول و آخر درود شریف 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اسی طرح سوتے وقت بھی یہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی۔ ہر مرض کی دفعیہ کے لیے اور شفا و صحت کے لیے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالتے، پھر اس کو مٹی میں ملا کر مریض کی پیشانی پر ملتے اور یہ کہتے جاتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ بسم اللہ، ہماری زمین کی مٹی ہمارے باز کے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے ہمارے رب کی اجازت سے۔ تو یہ عمل کر لیا کرے۔ اولاد کے لیے آپ نے ایک عمل ارشاد فرمایا، اگر زوجین یعنی میاں بیوی صحت مند ہوں اور ان کے اولاد نہ ہوتی ہو تو جس روز عورت حیض سے فارغ ہو کر غسل کرے اس روز 3 انڈے ابال کر چھیل لیں اور ایک پر لکھیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو مرد کھائے، اور دوسرے پر لکھے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اس کو عورت کھائے۔ تیسرے پر لکھے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کو دونوں کھا لے اور پھر میاں بیوی قریب ہوں، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ یہ آیات 27ویں پارے کی دوسرے رکوع میں ہے۔ رزق کی کشادگی کے لیے حضرت کا ارشاد یہ ہے کہ بعد فجر درود شریف اول و آخر 11 بار اور 75 مرتبہ یا باسطو پڑھا کرے، جس کے معنی ہے اے روزی پھیلانے والی ذات۔ حضرت شیخ علیہ رحمہ کے ساتھ حضرت شیخ علیہ رحمہ کی خدمت میں میرا مدراس جانا ہوا تھا۔ کوائلم سمندر کے کنارے بعد فجر حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا باسطو پڑھا کرے 75 مرتبہ فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، جس کے معنی اے روزی پھیلانے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اور مالداری کے لیے روزانہ یا مغنی 5000 مرتبہ پڑھا کرے۔ یا مغنی کے کیا معنی؟ اے مالدار بنانے والی ذات، اے غنی کرنے والی ذات۔ اول و آخر 11 بار درود شریف ملا لیں۔ کوئی رشتہ کے لیے پریشان ہے کہ رشتہ نہیں آ رہا ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو کہا کہ بعد عشاء اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے اور درمیان میں یا جامعو 1111 مرتبہ بعد عشاء، یہ لڑکی پڑھے یا لڑکا پڑھے جس کا رشتہ منظور ہو۔ اور ان کے جو سرپرست ہیں، ان کے جو گارجین ہیں، ان کے لیے حضرت کا ارشاد یہ تھا کہ اول و آخر 11 بار درود شریف اور یا لطیفو یا ودودو 1111 مرتبہ پڑھے۔ ان کے لیے بھی وقت بعد عشاء ہی ارشاد فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔